السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات مولانا محمد قاری حنیف ملتانی کا بیان لے کے آئے ہیں۔ بیان کا موضوع ہے نمرود اللہ سے جنگ کرنے والا بادشاہ کا انجام۔ مٹانے کے لیے، سچائی کو زندہ کرنے کے لیے، بدماشی کو مٹانے نبی تشریف لائے، شرافت کو زندہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آج ہم نے مقصد نبوت کو جھٹلایا۔ بدماشی زندہ ہے، شرافت مردہ ہے، سچائی دب رہی ہے، جھوٹ ناچ رہا ہے۔ گانے بجانے، بدماشی، فحاشی، عریانی، ان ساری چیزوں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹانے کا حکم دیا۔ اور اگر طاقت کے بلبوتے پہ ایسا کر رہے ہو تو طاقت بڑوں بڑوں کی مٹ گئی۔ میرے اور تمہارے نبی، ساری کائنات کے نبی، زمین آسمان والوں کے نبی، فرشتوں اور ستاروں کے نبی، درختوں اور پرندوں کے نبی، مالک کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، لوگوں فرمایا میری بات کو پلے باندھ لو، اپنے آپ کو اس بات پر پکا رکھو، یقین جما کے رکھو، جب تک لوگ بدماشی سے، جھوٹ سے، فنکاری سے دور رہیں گے، اللہ کی رحمت ان کے چاروں طرف رہے گی۔ رحمت زمین سے ابلے گی، رحمت آسمان سے برسے گی، رحمت چاروں طرف سے آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، جب تم جھوٹ بولنے لگو گے، بدماشی کرنے لگو گے، عیاشی کرنے لگو گے، حرام خوری کرنے لگو گے، اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا تم سب پہ خدا کی لعنت برسے گی۔ یتیم مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش میں ابھی تقریباً 10 دن باقی ہیں، 15 دن باقی ہیں۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ، اس نے یہ سوچ کر کہ ساری دنیا بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتی ہے، ایک ایسا کوٹھا میں نہ اپنے ملک میں بناؤں، لوگ یہی طواف کیا کریں گے۔ چنانچہ ابرہہ نے ایسا ہی کوٹھا بنا دیا، اعلان کیا آؤ یمن کے کعبے کا طواف کرو۔ خدا کی قسم، تھے تو کافر، تھے تو بے دین، تھے تو جاہل، مگر اتنا پتہ ان کو بھی تھا کہ بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کا طواف جائز نہیں۔ ان کافروں کا یقین تھا، ان بے دینوں کا یقین تھا، ان جاہلوں کا یقین تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا بیت اللہ کے طواف کے لیے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اسی کعبے کا طواف کیا۔ سارے نبیوں نے کیا، خلیل اللہ نے طواف کیا، ذبیح اللہ نے کیا، کلیم اللہ نے طواف کیا، نوح نبی اللہ نے طواف کیا، عیسیٰ روح اللہ نے طواف کیا، تمام کے تمام نے اسی کا طواف کیا۔ یمن کے بنائے ہوئے کوٹھے کعبے کو کافروں نے قبول نہیں کیا۔ یہ تو اب ترقی کا دور ہے نا، ہر شہر میں کعبہ بنایا اور گھومنے کھڑے ہو گئے۔ یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا، فی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ساری زمین پہ، ساری کائنات پہ اور لوگوں سب سے میں نے پہلا اپنا گھر بنایا، عزت والا بنایا، مکے میں بنایا۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم، ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، اسماعیل ذبیح اللہ نے پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑائے، سیدہ ہاجرہ جیسی مائی پانی لاتی ہے، حضرت سارہ جیسی روٹیاں پکا کے لاتی ہے۔ اور دنیا کے مسلمانوں اور مسلمان پاکستان کے، ملتان کے مسلمانوں، ذرا کعبے کا مستری تو دیکھو، خلیل اللہ ہے، کعبے کا مزدور تو دیکھو، ذبیح اللہ ہے، بنانے والے کی گھر والی تو دیکھو، مزدور کی اماں سیدہ
کا حاجرہ تو دیکھو، اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر فرمایا، آئے یہ کعبہ نبیوں نے بنایا، اللہ نے بنوایا۔ آج اگر تیرے جیسا میرے جیسا کوئی اور بنا بیٹھے، ہزاروں نہیں کروڑوں کعبے بنائے، خدا کی قسم وہ کعبہ طواف کے لائق نہیں ہو سکتا۔ یہ کعبے کی توہین ہے، بیت اللہ کی توہین ہے، اس بنانے والے مستری کی توہین ہے، اس بیت اللہ کے مزدور کی توہین ہے، اور پانی لانے والی حاجرہ کی توہین ہے، روٹیاں پکا کر کے لانے والی سارا کی توہین ہے۔ سبحان اللہ۔ کمال ہے، تیرے کوٹھی کا جو نقشہ بنا دے وہ انجینئر کام کا، اور جس نے خانہ کعبہ تیار کیا وہ بھی کام کا نہیں۔ اچھا تو نبی کا غلام ہے۔ یمن کے بادشاہ نے کعبہ بنایا، لوگوں نے طواف کرنے کے بجائے پخانہ کر کر کے اس کا کوٹھا بھر دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھا کیسے رد کیا۔ ابرہا کو آگ لگ گئی، کہنے لگا جب تک اس کعبے کو میں گرا کے نہ ہوں، جب تک اس اللہ کے گھر کو منہدم نہ کر دوں، اس مکے والے خانے کعبے کو ملیا میٹ نہ کر دوں، لوگ اس وقت تک میرے کعبے کو نہیں مانیں گے، میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے۔ طاقت کے بلبوتے پر اٹھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا۔ سبحان اللہ۔ کس وقت لے کر آیا؟ جبکہ دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکم مادر میں ہیں۔ ابرہا نے آ کر کے عرفات کے قریب مزدلفہ کی بائیں طرف وادی محشر میں ڈیرا لگا دیا۔ عبد المطلب جو حضور کا دادا ہے، اس کے اونٹ وہاں چل رہے تھے۔ ابرہا بادشاہ کے سپاہیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ پکڑ لیے۔ استغفر اللہ۔ عبد المطلب کو پتا چلا وہاں مکے میں کہ میرے اونٹ بادشاہ ایک آیا ہوا ہے، ہاتھیوں کی فوج ہے، بڑی طاقتور فوج ہے، اور وہ اونٹ پکڑ بیٹھا میرے اور کعبے کو گرانے آیا۔ عبد المطلب اس وقت بیت اللہ کے متولی تھے، انچارج تھے۔ تو یہ گئے اور ابرہا سے ملاقات کی۔ وہ سمجھا شاید یہ کوئی کعبے کے بارے میں بات چیت کرنے آئے ہوں گے، کچھ لوگ کچھ دو کی بات کریں گے۔ چلو اور نہیں تو میں یوں ہی طے کراؤں گا، ایک سال تیرے کعبے کا طواف ہوگا، ایک سال میرے کعبے کا طواف ہوگا، ایک سال لوگ ادھر آئیں گے، ایک سال لوگ ادھر جائیں گے۔ عبد المطلب تشریف لائے اور ابرہا سے ملاقات کر کے کہا کہ بھئی تیرے سپاہیوں نے میرے ناجائز اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں اپنے اونٹ چھڑانے آیا ہوں۔ نے کہا کمال ہے، آپ کعبے کے متولی نہیں؟ کہ ہاں ہوں۔ کعبے کی چابیاں تمہارے پاس نہیں؟ کہ ہاں میرے پاس ہے۔ کہ کمال ہے تیری، کعبے کی بات نہیں کرتا، اونٹوں کی بات کرتا ہے۔ تجھے اپنے اونٹوں کی پڑ گئی، کعبے کی بات کر۔ ہاں کس طرح کرنا ہے؟ عبد المطلب نے جواب دے دیا، اونٹ میرا مال ہے، اس لیے میں چھڑانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ تیرے دل میں غلط خیال ہے، کعبہ میرا نہیں، کعبے والا کوئی اور ہے۔ بیت اللہ میرا نہیں، بے شک چابیاں میرے پاس ہے، بے شک وہاں کا انتظام میرے پاس ہے، بے شک میں وہاں کا متولی ہوں، لیکن تیرا خیال غلط ہے، کعبے کا مالک میں نہیں، کعبے کا مالک تو وہ ہے جو تیرا بھی مالک ہے، میرا بھی مالک ہے۔ سارے جہان کا وہی مالک ہے، وہ تجھ سے خود بات کرے گا، مالک میں مالک ہی نہیں، میں بات کیوں کروں؟ پھر اس نے کہا کہ جی انتظام تو آپ کے پاس ہے نا، جو بات کرنی ہے وہ آپ بات کریں۔ عبد المطلب نے جواب دے دیا، فرمایا میں نہیں جانتا، کعبے والا جانے اور تو جانے، تیرے پاس ہاتھیوں کی فوج ہے، میرے پلے کچھ نہیں، وہ خود تیرا مقابلہ کرے گا۔ جب زیادہ مجبور کیا ابرہا نے، عبد المطلب نے ایک ہی بات کہہ دی، فرمایا کرے گا فکر
کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ برابر کا مالک ہے، اور ساری زمین کا مالک وہ، آسمان کا مالک وہ، سمندروں کا مالک وہ، دریاؤں کا مالک وہ، تیری فوج کا مالک وہ، میرا خالق و مالک وہ تجھ سے خود نہیں بڑھے گا، میرا کعبہ ہے ہی نہیں، مالک کائنات کا ہے، وہ خدا تجھے خود سنبھالے گا۔ اب آج اتنی بات کہہ دی حضرت عبد المطلب نے، اور اس کے بعد گھر گئے، پریشانی ہے الہی میں کیا کروں، میرے پاس تو لشکر نہیں، میرے پاس تعداد نہیں، میرے پاس فوج نہیں، اس کے پاس تو ہاتھیوں والی فوج ہے، مگر اتنا تو کر سکتے تھے۔ اسی وقت عبد المطلب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اے بیٹی آمنہ، او آمنہ چلو بیت اللہ میں چل کر دعا مانگے۔ عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کو ساتھ لیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹ میں ہے، چلی جا رہی ہے، اور کعبے میں لے گیا دادا، اور ہاتھوں میں غلاف کعبہ پکڑا دیا۔ حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں غلاف کعبہ ہے، اور حضرت آمنہ دعا مانگ رہی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے مولا تیری مرضی، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو خالق و مالک ہے۔ فرمایا دعا مانگی جناب، دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر، یہ عالیشان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں۔ مولا ہم نے تو سنا تھا کہ اس گھر کو بسانے والا آنے والا ہے، اور آج اس بیت اللہ کو ہاتھیوں کی فوج لے کر گرانے آیا دشمن۔ سیدہ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، دعا مانگ رہی ہے، اور تمہیں تو دعا بھی نہیں مانگنی آتی۔ کسی آدمی سے اگر قرض مانگنا ہو نا، پیسے مارنے ہوں، کتنی باتیں بناتا ہے، پریس کرتا ہے، فلاں پہ بچائیے، فلانے پہ بچائیے، فلانے پہ بچائیے، بس اتفاق کی بات ہے، ضرورت پڑ گئی، میں نے سوچا تھا چلو فلانے دوست کو کبھی آزمایا نہیں، آج آزما لوں، دیکھوں کیا کرتا ہے۔ سینکڑوں باتیں بنا کر پھر 4 پیسے کا سوال کرتا ہے، اور اس مولا سے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہتا، اور میرے مولا تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا دروازہ چھوڑ کر جاؤں کہاں؟ معمولی قرض لینے کے لیے کتنی باتیں بناتے ہیں، زبان مارتے ہیں، اور جی چودھری صاحب ساڈے تو تسی ہو، ویلے کویلے تہاڈے نال ہی کم پیندا، اللہ تانوں سلامت رکھے۔ شیخ صاحب، مرزا صاحب، خان صاحب، تسی تے کدے جواب ہی نہیں دتا جی ماشاءاللہ، اے ساڈے بچے نے تسی آپ ماں پیو بنے ہوئے ہو، کتنی گلاں مارتا ہے۔ لیکن یہاں بیٹھ کے نہیں کہتا ہوں میرے مولا میں سیاکار ہوں، گناہ گار ہوں، تیرے در کا خطا وار ہوں، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ میرے گناہ، زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ میرے گناہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ میرے گناہ، یہ سب کچھ ہے، پر میرے مولا بتا میں جاؤں کہاں، کس دروازے پہ جا کے متھا ماروں؟ سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ سے باہر ایک آدمی نے احرام باندھا، اور احرام باندھ کر اس نے آواز لگائی لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں تیرے دربار میں، حاضر ہو گیا ہوں۔ آواز آئی لا لبیک وسعدیک، تیری حاضری منظور نہیں۔ بڑے میاں تھے، یہ احرام باندھنے والے بزرگ آدمی تھے، ایک برابر میں نوجوان کھڑا ہوا تھا، اس نے بھی آواز سنی، کہنے لگا بڑے میاں جب منظوری نہیں تو کیا کرو گے جا کے؟
जब आवाज आ गई कि मंजूर है ही नहीं, क्यों धक्के खा रहे हो? बड़े मियाँ की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बेटा तू एक दिन ये आवाज सुनकर घबरा गया, मुझे ये आवाज सुनते सुनते 53 साल गुजर गए। मुझे ये आवाज सुनते सुनते 53 साल गुजर गए, पर आज तक मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं आई कि अगर यहां मंजूर नहीं तो वहां चला जाऊं। अरे मंजूर हो या ना हो, मैं जाऊं कहां? मैं और कहां जाऊं? अल्लाहु अकबर। बस इतनी बात जम्मू से निकली, आवाज आई आज हमने तुम्हारे यकदम 54 हज कबूल कर लिए। इसी पर वो कहता कि तेरी करम से बेनियाज, तेरे करम से बेनियाज और कौन सी शय मिली नहीं, तेरे करम से बेनियाज और कौन सी शय मिली नहीं, झोली मेरी तंग है पर तेरे यहाँ कमी नहीं, और झोली मेरी तंग है पर तेरे यहाँ कमी नहीं। सर्वसुजूद हूँ मगर, सर्वसुजूद हूँ मगर अज़्म में पुख्तगी नहीं, काबिल बंदगी तो हूँ काबिल बंदगी नहीं। और मेरे मौला जैसे तेरा हुक्म है वैसे इताअत बजाना न कहाँ मेरे बस की बात है। दुआ मांगी सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, सरकार के दादा ने दुआ मांगी। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब जब तुमने मेरा दरवाजा खटखटा दिया, और अगली बात याद करके लिख के ले जाओ, क्या मजेदार बात जहन में आई है। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब तू दुआ मांगता बात और थी, सारा मक्का मांगता बात और थी, सारे कुरैश वाले दुआ मांगते बात और थी, आमना अकेली दुआ मांगती बात और थी। मैं तेरी झोली कैसे खाली लौटाऊं? आमना पेट में मेरे महबूब को लेके आई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फरमाया अब मैंने इतना कबूल कर लिया, लश्कर की हाजत नहीं, फौज की जरूरत नहीं, कुरैश वाले भी जाओ, सरदार आराम करो, मक्के वालों सो जाओ, फरिश्तों तुम्हारी जरूरत नहीं, जिनों तुम्हारी हाजत नहीं। आज हाथियों की फौज के मुकाबले के लिए किसी की जरूरत नहीं। आमला जब तू काली कमली वाले को लेके आ गई, मैं भी तुम्हें ऐसी जंग करके दिखाऊंगा जिससे मेरी खुदाई समझ में आए। निराली जंग होगी आज। अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये बात कह दी कि काबे वाला काबे की बात करेगा तो मैं ही करूंगा, जिब्रील हट जा, इसराफील एक तरफ हो जा, मिकाईल अपनी ताकत को अलग रखो, सारे फरिश्तों एक तरफ हट जाओ। बेशक आज निराली जंग होगी। निराली कैसे होगी? फरमाया अबराहा से हाथी लड़ेंगे, मैं खुदा की चिड़िया लड़ेगी। कुरान है, कुरान कहानियां नहीं है ये, हाँ डोले नहीं है। फरमाया मेरी खुदाई तुम्हारे दिमाग में जब आएगी, एक तरफ हाथी होंगे, एक तरफ तोले की चिड़िया होगी। खुदाई ताकत का मुकाबला होगा। सुभान अल्लाह। बस देखते देखते अब्राहा ने अपनी फौज को चलने का हुक्म दिया। हाथी चले, फौज चली, और आसमान की तरफ बादल से दिखाई दिए, बादल से दिखाई दिए। देखते देखते हजारों लाखों करोड़ों चिड़िया जमा हो गई। जैसे फौज को जब तक हुक्म नहीं मिलता उस वक्त तक हमला नहीं करती। बादल छाया हुआ है, चिड़िया घूम रही है और इंतजार है कि कब बटन दबेगा। उधर से आवाज आई अलम तरब कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील।
अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। चिड़ियों बस आओ बम। अब बताओ, जरा सी चूंच है, इतनी इतनी नन्ही मुन्नी कंकरे पंजों में उठा रखी है चिड़ियों ने। चिड़ियों ने पंजों में जरा जरा सी कंकरे उठा रखी हैं। अब मैं नहीं कहता किसी जमात का फैसला नहीं, किसी पार्टी का फैसला नहीं। कुरान कहता तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। बरसी कंकरे। कुरान कहता है एक एक कंकर 7-7 का हाथियों के अंदर से गुजरते। खुदा जिसके साथ हो फिर चाहे चिड़िया क्यों न हो। बेशक। फजालहुम कासिम माकूल। अस्तगफिरुल्लाह। कुरान कहता है चिड़ियों की कंकरियों ने इस तरह हाथियों को छलनी कर दिया जैसे घास चारे को जानवर मुंह में चबा के कर दिया करता है। चबाया हुआ घास बना के रख दिया। हाथी जो वापस भागे ना, तो बादशाह फौज सारी अपने हाथियों के नीचे रगड़ी थी सारी फौज। खुदाई फैसले हैं। वो एक और बादशाह था ना पहले, नमरूद, बड़ा शैतान था वो भी। यूं कहते हैं 400 साल उसके सर में दर्द करके रखता था। सोनिक एंटरप्राइजेस से आप हर तरह का ऑडियो वीडियो कैसेट हासिल कर सकते हैं। बढ़िया है, अल्लाह ने बड़ी मोहलत दी, अल्लाह ने बड़ी मोहलत दी। नहीं खुदा की खुदाई समझ में आई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ा समझाया, खलीलुल्लाह ने बड़ा समझाया, नहीं माना। और जब एक दिन अल्लाह की नाराजगी आई ना, हाय, दूसरे के बारे में तो मैं भी कह देता हूँ, आप भी कह देते हैं, यार फलाने को बंदा था, अल्लाह मियाँ संभालता ही नहीं, डील दे रखी है, खुदा जाने उसका कब कुछ बिगड़ेगा। और अपने बारे में हम सोचते नहीं कि अगर पकड़ हम पे आ गई तो हम क्या करें। नमरूद बादशाह था, खाली बदमाश, चारों तरफ औरतें खड़ी। तो अल्लाह की नाराजगी आ गई। अल्लाह ने फरमाया हाँ भाई, अब इसकी मगरूर खोपड़ी हमने सीधी कर ली है, मखलूक में से बोलो कौन आएगा। फरिश्ते आए, इलाहुल आलमीन अभी इसका दिमाग निकाल देते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, कीमा बन जाएगा। लगा ऐसी मगरूर खोपड़ी का इलाज फरिश्तों से नहीं कराना, मेरे फरिश्तों की भी तौहीन है। जिनों से नहीं कराना ऐसी खोपड़ी का इलाज, मेरे जिनों की तौहीन है। इंसानों से नहीं कराना ऐसी मगरूर बदमाश खोपड़ी का इलाज, इंसान की तौहीन है। बस अल्लाह की आवाज पर एक मच्छर आया, क्योंकि जी अगर हुक्म मिले तो मैं तो सबसे छोटा हूं। पर यूं लिखा किताबों में मच्छर भी कैसा था, एक पर नहीं था, एक टांग नहीं थी। और लगा जी हुक्म मिले खोपड़ी इंशाअल्लाह भी ठीक कर देता हूं, इजाजत हो। और लगा अच्छा तू ही जा, तू भी क्या याद रखेगा। लग गई ड्यूटी, बैठा था ना बड़ा आराम से, सामने से यूं मच्छर आया, सीधा नाक के जरिए दिमाग में तशरीफ ले गया। और वहां जाकर उसने नारे मारने शुरू कर दिए दिमागी दिमाग में, लगा काटने और लगी खुजली खुजली दिमाग में। वो जो औरतें चारों तरफ मेकअप करे हुए खड़ी थी ना, कहने लगा क्या देख रही हो खड़ी हो, मेरे सर में जूते मारो सारे। किसी ने अगर आहिस्ता मारा ना, कहने लगा शाही महल से निकाल दूंगा, इस दूसरी के जूते में बड़ा मजा आया, तेरे जूते में मजा ही नहीं आया। इतने जूते मरवाए, इतने जूते लगवाए अल्लाह मियां ने, खोपड़ी गंदी हो गई। बादशाहों को खुदा कौन उसका मुकाबला करे। अकड़ा ना करो, खुदा जाने क्या हो जाएगा। किससे इलाज देखो, जो औरतें उसके दर पे पड़ी थी, उसके गुलाम बनी हुई थी, उन्हीं के हाथों से सर में जूते मरवा दिए उस परवरदिगार से। वो बड़ा बेनियाज है। इसलिए अल्लाह पाक जल्ल शानु फरमाते हो, लोगों मेरी जात का मुकाबला न करो, मेरी सफात का मुकाबला न करो, मेरी जात और सफात में किसी को शरीक न बनाओ। मैं अगर पकड़ने पे आऊंगा तबाही फिर जाएगी। अब रहा गया अपने काबे को बनाने आया था, सब कुछ खो बैठा।
عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، ہمارے لیے کرم بن کر آئے، رؤوف بن کر آئے، رحوم بن کر آئے، رحیم بن کر آئے، مہربانیوں والا نبی بن کر آئے، شافی کوثر شافی معشر بن کر آئے، شافی کوثر بن کر آئے، شفیع المذنبین بن کر آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت والے قرآن والے بن کر آئے۔ ارے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نبی نے ہمیں قرآن دیا اور ہم نبی کے یہاں نبی کے دروازے پہ نبی کے حضور میں ہر وقت بدماشیاں پیش کریں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، ذرا سوچو تو صحیح، یہ میرا تیرا عمل دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہوں گے؟ نماز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، زبان سے سچی بات نہیں ہے، دماغ میں ایک بات سمائی ہوئی ہے کہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا کوئی جھوٹ ہے، یہ تو کاروباری لین ہے نہ، کاروباری لین میں بیٹھ کر کے غلط کام کرنا جائز ہے؟ اس کا مطلب کہ یہ ہوا کہ گھر میں بدماشی نہ کرو، دکان پہ بے شک بدماشی کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف نہیں۔ سبحان جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دیوانہ پروانہ سچا غلام غلطی کر بیٹھا، شیطان نے غلطی کرا دی۔ ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی حضور کی خدمت میں آیا، اجا کیا عرض کرنے لگا، اے کالی کملی والے، قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھ پہ اسلام کا قانون چلا دو، مجھ پہ حج جاری کر دو، مجھ پہ قرآن کا قانون لاگو کر دو، میں آخرت کی تباہی سے بچ جاؤں گا۔ سرکار نے اس طرح منہ پھیر لیا، وہ پھر اس طرف آ گیا، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھ پر حد جاری کرو، اسلام کا قانون مجھ پہ چلاؤ۔ پھر دوسری طرف آ گیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، جاؤ مدینے سے باہر لے جاؤ، اس کو پتھر مار مار کے مار دو، اس نے زنا کیا ہے، غلطی کی ہے۔ ماعز سلمی کو مدینے سے لوگ باہر لے گئے اور جو پتھر مارنے لگے، لہو نکلا، ایک مارنے والے کے کپڑے پہ گر پڑا، اس نے برا بھلا کہا، حضور نے سن لیا، فرمایا یوں نہ کہو، آج ماعز سلمی نے وہ توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے پہ تقسیم کرو سب کو جنت واجب ہو جائے گی۔ اس نے پکڑا نہیں، اس نے دیکھا نہیں، رپورٹ نہیں کی کسی نے، خود بخود آخرت کا ڈر لگا۔ میں ان کے عیب نہیں تمہیں سنا رہا، بلکہ بات بتا رہا ہوں کہ ان کے دل میں خوف تھا، ان کا اصل میں قیامت پہ ایمان تھا، میرا تیرا ہے ہی نہیں۔ قبر پہ یقین نہیں، قیامت پہ یقین نہیں، حساب و کتاب پہ یقین نہیں۔ ایک عورت سے غلطی ہوئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی، خود اقرار کرتی ہے، اعتراف کرتی ہے، بلکہ اس پر اصرار کرتی ہے کہ مجھے سزا دو جو قرآن میں ہے۔ فرمایا تو پیٹ سے ہے، تجھے حمل ہے، پتھر تجھے ماریں گے، وہ بچہ مرے گا، اس کے قتل کا ذمہ دار کون بنے گا؟ ہائے ہائے ہائے، امام الانبیاء کا ڈر دیکھو، امام الانبیاء کا خوف دیکھو کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے وہ مر جائے گا، اس کے قتل کا ذمہ دار کون بنے گا؟ ارے یہ لاکھوں کروڑوں ہزاروں عمل گرانے والے لوگوں، تم قیامت کے دن سور سے بھی بدتر ہو کے اٹھو گے۔ بے شک، اسی طرح سے ایک ویڈیو تم اس کو قتل نہیں سمجھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے